رہنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ جو سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ سچا ہندوستانی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اسے مسلمان نہیں مانتے صاحب جو وطن کے ساتھ غداری کر کے مر جائے، کیونکہ مسلمان پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا تو اس کے سجدے بھی منہ پر پھینک دیے جائیں گے، کیونکہ تجھے عبادتوں کے لیے سر جھکانا مبارک ہو، گھی کے چراغ جلانا کوئی کمال نہیں، بلکہ ایک غریب کے لرزتے ہونٹوں تک طاقت کے لقمے پہنچا دینا کمال ہے۔ کمال ہے صاحب۔ ارے جس نبی نے یہاں تک فرمایا ہو، آخری کڑی تقریر بند ہو رہی ہے، صلاۃ و سلام ہونے والا ہے، آخری کڑی جس نبی نے یہ کہا ہو، بھائی ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اسلام کو اس لیے قبول کر لیا، نبی کے سیرت کی ایک جھلکی مجھے لگی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، پوچھا گیا کون سی جھلکی لگی، تو کہا کہ وہ سیرت کا باب کہ جس میں ایک صاحب دربار رسالت میں آئے، عرض کی آقا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، 3 دن ہو گیا تلاش کر رہا ہوں، مسیحا مل نہیں رہا، دعا کر دیجئے۔ اتنے میں کوئی صاحب بغل سے کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتے دیکھا ہے۔ اب انہوں نے سنا تو دوڑ لگا دی، پیغمبر نے کہا رک جاؤ، جاؤ بے شک جاؤ، 3 دن کے بچھڑے ہو، بلا کی محبت ہوگی، لیکن اپنا بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، جو نام ہو وہی لے کر پکارنا۔ عرض کی آقا بیٹا میرا ہے، کہو تو حرج کیا ہے؟ کہا ان کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا کوئی یتیم ہو جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، تم بلا کے مٹھاس کے ساتھ جھکے لہجوں کے ساتھ بیٹا کہو گے تو اس یتیم کا دل پھٹ جائے گا کہ آج اگر میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ ارشاد فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت نہ کرنا، نہیں تو بیوہ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنے دولتوں کی نمائشیں نہ کرنا۔ ایک صاحب پہ جو ہے اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی، ایک بچی نے اپنے باپ سے چوڑیاں مانگی تھی، غریب چوڑیاں نہ دے سکا، دوسرے دن پھانسی کی خبر وائرل کی گئی، اخبار میں چھاپے گئے، پھانسی جرم ہے، لیکن صاحب اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کی فرمائش پر چوڑیاں نہ رکھی ہو اور اس بیٹی کو موت نے گلے لگایا ہو، کیونکہ صاحب ہمیں شادی کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن دہیز کی نمائش کرنا، کئی ڈوریوں پر ہزاروں کپڑے ٹانگنا اور 4 ویلر 2 ویلر لا کر نمائش میں کھڑا کر دینا، تمہیں معلوم ہے ادھر سے غریب یتیم کی بیٹی کا بھی گزر ہوگا، جب یہ لائن دیکھے گی کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا باپ تو دن کا 300 روپیہ کماتا ہے، یہ انبار کہاں سے لائے گا، پھر میرے ہاتھ کیسے پیلے ہوگے۔ ممبئی میں پہلے ہاتھ گاڑی چلتی تھی، ہاتھ گاڑی جسے کھینچا جاتا تھا، ان بریج کی چڑھانوں پر کلیجے نکل آتے تھے صاحب۔ ایک بوڑھے باپ کو وہی ہاتھ گاڑی کھینچتے دیکھا گیا، پوچھا گیا اس عمر میں اتنی محنت ہے؟ کہا کہ 4 بیٹیاں تھی حضرت، 3 کا ہاتھ پیلا کر چکا ہوئے، ایک بچی بچی ہے، بس دعا کر دیجئے اسی کی ڈولی کو کندھا لگا دو، پھر سکون سے کفن کی چادر اوڑھ لوں گا، مجھے اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ میں نے کہا ان غریبوں کی سسکیوں کی چھاؤں میں پلنے والی بیٹیوں کی آہیں لینے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ نمائش کو اسلام نے حرام کر رکھا ہے، اس لیے غیروں کی طرف انگلی اٹھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں، رب کا ارشاد موجود ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے مجھ سے
میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میں اس کے زندگی کا جامہ تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اسے میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے آؤ اس میدان میں یہ عہد کریں کہ آقا جیسے تیسے زندگی گزر گئی، لیکن آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا تحفہ عطا کریں گے۔ وَتَيَّا گئے جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا، وَتَيَّا کری تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا، اور مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی لگی آئی، آگئے جنت میں طیبہ کا خیال